بسم الله الرحمن الرحيم حامدا ومصليا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا معزز اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، طلبہ عزیز، ہم لوگ دارالحکمت میں بہت ساری چیزیں سیکھتے ہیں، اور خاص طور سے جو دارالحکمت کا نصاب ہے اور اس کی تعلیم کی زبان ہے وہ عربی ہے، لیکن اس میں کئی علوم و فنون پڑھائے جاتے ہیں، اس میں سے ایک انگریزی زبان بھی ہے۔ انگریزی زبان کو انٹرنیشنل یعنی عالمی زبان کی حیثیت حاصل ہے اور پورے عالم کی مسلمہ زبان ہے۔ دنیا میں تقریباً 8 بلین لوگوں میں سے 13% لوگوں کی یہ مادری زبان ہے اور 5% لوگوں کی یہ ثانوی زبان ہے۔ یہ گوگل کے اعداد و شمار کے مطابق، لیکن اس کے علاوہ جو ہمارا مشاہدہ ہے یا جو ہم دیکھتے ہیں وہ ہمیں کہیں اس سے زیادہ نظر آتا ہے کہ دنیا میں بیشتر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے عرب و عجم میں سے کہ انہیں انگریزی آئے اور وہ انگریزی زبان پر قادر ہوں، انگریزی زبان میں انہیں مہارت حاصل ہو۔ یہ ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے۔ بعض عرب سے بھی میری ملاقات ہوئی اور ان کے سامنے جب انگریزی بولنے والے آئے اور انہوں نے انگریزی بولی تو انہیں عربی بولنے والوں سے زیادہ ان انگریزی بولنے والوں سے مل کر خوشی ہوئی، گویا کہ انہوں نے کوئی بہت اہم مرحلہ طے کر لیا۔ یہ عرب و عجم کا جو میں نے دیکھا ہے وہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ دنیا میں جو ابھی جدید ٹیکنالوجی ہے اس میں سے اکثر چیزوں میں انگریزی کا استعمال ہے۔ اس کے سافٹ ویئر زیادہ تر انگریزی میں ہے، اور جو اس وقت ڈیولپڈ کنٹری ہے، ترقی یافتہ ممالک ہے، ان میں سے کئی ممالک کی سرکاری زبان انگریزی ہے۔ اس کے علاوہ آپ عرب و عجم میں جہاں بھی چلے جائیں انگریزی بولنے والے آپ کو مل جائیں گے۔ اگر آپ ٹورسٹ ہیں، سیاح ہیں، تو ہندوستان اور ہندوستان کے باہر امریکہ، چائنا، جاپان، رشیا، کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ اگر انگریزی بولنا جانتے ہوں تو آپ کو کہیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہاں تک کہ وہ رکشہ چالک جو پہلے کے زمانے میں، اب آٹو چالک کہہ لیجئے، کہ وہ بھی اتنی انگریزی ضرور سیکھ لیتے ہیں تاکہ اپنے گراہکوں کو وہ صحیح سے سہولت فراہم کر سکیں۔ انہیں جہاں جانا ہے، جو پیسے وصول کرنے ہیں، جو پیسے بتانے ہیں، وہ ساری چیزیں وہ کر لیتے ہیں۔ اس وقت کہ یہ ہر ایک کی ضرورت ہے اس زبان کو سیکھنا، اور جہاں اس زبان میں دیگر اقتصادیات اس زبان سے وابستہ ہے،
اور معاشی امور اس سے متعلق ہیں، وہاں ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس زبان کا بھی اس سے خاص تعلق اس طرح ہے کہ اگر ہم یہ زبان جانتے ہیں اور جو دنیا کی تقریباً 18 سے 20% آبادی ہے جو صرف یہی زبان بولتی ہے، یہی زبان سمجھتی ہے، اور انہیں دعوت کا کام ان کے سامنے کرنا ہے اور تبلیغ کا کام ان کے پاس کرنا ہے، تو لازماً ہمیں یہ زبان سیکھنی ہوگی۔ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ حضرت اور زبان سیکھنا چاہے کوئی سی بھی زبان ہو، نقطۂ نظر اگر ہمارا درست ہے تو ہم کوئی بھی زبان سیکھیں گے اس کے اندر ہمیں ویسے ہی ثواب ملے گا جیسے عربی زبان سیکھنے میں ثواب ملتا ہے۔ اگر ہم اس کو دین کی نشر و اشاعت کے لیے اور اپنی جائز اور ضروریات کے لیے اگر ہم سیکھیں گے تو یہ بسا اوقات واجب اور کبھی مستحسن ہوگا۔ تو اگر ہم دین کی نشر و اشاعت کرنا چاہتے ہیں اور اس زبان سے غافل ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہم وارث ہیں اور ہمارے پاس جو قرآن و حدیث کا علم ہے اس کو اگر ہم ان تک پہنچانا چاہتے ہیں اور اگر ہمیں یہ زبان نہیں آتی ہے انگریزی زبان، تو ہم اپنے آپ میں ناقص اور ادھورے ہیں۔ اقتصادیات کے لحاظ سے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اقتصادیات کے لحاظ سے تو ساری دنیا سیکھتی ہے اور ان کی یہ مجبوری ہے، ان کے لیے یہ فرض کا درجہ رکھتی ہے، لیکن میں دینی لحاظ سے کہہ رہا ہوں کہ دینی لحاظ سے بھی ان 17 سے 18% لوگوں تک اگر آپ قرآن و حدیث کا علم پہنچانا چاہتے ہیں اور انہیں دین کی صحیح معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ زبان سیکھنا ہوگا۔ اور اس وقت جیسا کہ حضرت دامت برکاتہم نے ایک موقع سے کہا کہ جو بحث و تحقیق اور ریسرچ کا کام اس وقت انگریزی زبان میں ہو رہا ہے وہ ان کے قول کے مطابق دیگر زبانوں میں اتنا نہیں ہو رہا ہے جتنا کہ انگریزی والے کر رہے ہیں۔ اور اس وقت جہاں عربی میں اور اردو میں اور فارسی میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں فقہ کے یا حدیث کے اوپر، اس طرح انگریزی زبان میں بھی ایک بڑا مواد قرآن و حدیث کا اور فقہ کا جمع کیا جا رہا ہے اور تحقیق کے ساتھ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں جو جدید اسلوب ہے ریسرچ اور تحقیق کا اس کے مطابق۔ لہذا ہمیں اس زبان کو سیکھنا اور اپنی اولین ترجیحات میں شامل کرنا نہایت ضروری ہے، اس وجہ سے نہیں کہ صرف اقتصادیات کا فائدہ، اس وجہ سے بھی کہ ہمارے اس کے اندر دینیات کا فائدہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام علوم و فنون کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔